اس لیے اسرائیل میں کوئی سویلین نہیں ہے۔ اسرائیل میں باقاعدہ یہ قانون ہے کہ ہر اسرائیلی کو کم سے کم 32 مہینے کی فوجی ٹریننگ لینی ہی ہوگی، عورت مرد کو۔ عورتوں کو 24 مہینے، مردوں کو 32 مہینے۔ تو اس لیے اسرائیل میں کوئی بھی سویلین نہیں ہے، ٹرینڈ فوجی ہے۔ میڈیا نے، دنیا کے گودی میڈیا نے، جو یہودی میڈیا کہلاتا ہے، اس یہودی میڈیا نے اسرائیل کا ایسا بھوکال بنایا تھا کہ صاحب وہاں کی فوج کی طرف تو آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ وہ معمولی سے حماس کے لڑاکے 216 جو فوجیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ اسرائیل صرف سویلین کو ہی مار سکتا ہے، ہر اسرائیلی فوجی ہے، لیکن فلسطین میں تو فوجیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ فوج کی ٹریننگ لے لیں۔ اگر حماس کے لڑاکے بھی ٹریننگ لیتے ہوں گے تو سرنگ میں اندر جا کے ٹریننگ لیتے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ فلسطینی تو پیور سویلین ہے، اور اسرائیلی بائی قانون، بائی لا فوجی ہے۔ تو دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہندوستانی گودی میڈیا یا پوری دنیا کا جو پرو اسرائیل میڈیا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ اسرائیل میں باقاعدہ یہ قانون ہے کہ ہر اسرائیلی کو کم سے کم 32 مہینے کی فوجی ٹریننگ لینی ہی ہوگی۔ 32 مہینے میں یعنی کہ 2 سال 8 مہینے ان کو باقاعدہ فوج میں کام کرنا ہے، محاذ پہ کام کرنا ہے۔ اس لیے اسرائیل میں کوئی سویلین نہیں ہے، ہر عورت مرد کو، عورتوں کو 24 مہینے، مردوں کو 32 مہینے۔ تو اس لیے اسرائیل میں کوئی بھی سویلین نہیں ہے، ٹرینڈ فوجی ہے۔ دوسری بات، آپ نے 2006 سے یعنی کہ 16-17 سال سے پورے حماس کو ایک اوپن ایئر پرزن میں کنورٹ کر کے، گازا کو 17 سال سے آپ نے ان کو دیوار لگا کے، جیل میں قید کر کے، اور ان پہ سب طرح کے ظلم ڈھا کر، آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا، ہم تو ویسے بھی مر رہے ہیں اور ہم ایسے بھی مر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ اگر فوج پہ اٹیک کرتے ہیں اور اسرائیل کی فوج کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور خود اسرائیل کہہ رہا ہے، پہلے تو یہ خبر آئی تھی شاید کہ 100 فوجی ہے یا 100 اسرائیلی ہیں، سویلین ہیں، لیکن آج کی خبر فرانس 24 ٹی وی کی بتا رہا ہوں میں کہ 2 امریکن حماس نے چھوڑ دیے، 212 ابھی بھی ان کے انڈر میں ہیں، اس میں 4 فوجی جرنل ہیں۔ بتائیے، اسرائیل نے اپنے جرنل بندک بنوا دیے، یہ کیسی فوج ہے؟ اس کا تو ایسا ڈھنڈورا اسی گودی میڈیا نے، دنیا کے گودی میڈیا نے، جو یہودی میڈیا کہلاتا ہے، اس یہودی میڈیا نے اسرائیل کا ایسا بھوکال بنایا تھا کہ صاحب وہاں کی فوج کی طرف تو آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ وہ معمولی سے حماس کے لڑاکے جو جیل میں رہ رہے ہیں پچھلے 17 سال سے، جن کے پاس نہ وہ ایئرپورٹ ہے، نہ وہ ہوائی جہاز سے کہیں جا سکتے ہیں، نہ بندرگاہ ہے جو نہ کہیں پانی سے جا سکتے ہیں، نہ روڈ ہے، جو روڈ بھی ہے اس میں 16 ناکے ہیں اسرائیل میں آنے کے لیے یا دنیا میں کسی جگہ جانے کے لیے۔ تو ایک ایسی جگہ جہاں 23 لاکھ لوگ رہتے ہوں، نہ ہوا، پانی، سڑک کا کوئی جوڑاؤ نہ ہو، وہاں کے لوگوں نے آپ جیسی اسرائیل جیسی بھوکال والی سینا کے 212 فوجیوں کو، وہ 216 جو فوجیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ یہودی میڈیا اور گودی میڈیا جھوٹ بول کر، بھوکال بنا کر اسرائیل کی فوج کو بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں اسرائیل صرف سویلین کو ہی مار سکتا ہے۔ نہیں، یہ کون سی بات ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی سویلین اور اسرائیلی فوجی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں باقاعدہ قانون ہے کہ ہر مرد کو 32 مہینے فوج کی ٹریننگ لے کے فوج میں کام کرنا پڑتا ہے، اور ہر عورت کو 24 مہینے کی ٹریننگ لے کے فوج میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر اسرائیلی فوجی ہے، لیکن فلسطین میں تو فوجیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ فوج کی ٹریننگ لے لیں۔ اگر حماس کے لڑاکے بھی ٹریننگ لیتے ہوں گے تو سرنگ میں اندر جا کے ٹریننگ لیتے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ فلسطینی تو پیور سویلین ہے، اور اسرائیلی بائی قانون، بائی لا فوجی ہے۔ تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو سویلین، اور کیسے نہیں کہہ سکتے آپ فلسطینیوں کو سویلین؟ اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ نیتے کو مارنا
ہاتھ باندھ کے مارنا یہ ظلم کی سب سے گری ہوئی سب سے نچلی حرکت ہے کہ آپ نے ان کو جیل میں قید کر لیا. اب آپ دوسری طرف آئیے حزب اللہ کا کھلا میدان ہے, وہ لیبنان سے شروع ہوتا ہے سیریا تک جاتا ہے. آپ حزب اللہ کو اس طرح سے مار کے دکھائیے, کریے وہاں ایئر اسٹرائک, آپ کو جواب بھی ملے گا, چونکہ ان کے پاس وہی ٹیرین ہے لیبنان میں, وہی ٹیرین ہے سیریا میں جو اسرائیل کے پاس اسرائیل میں ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس ایئر فورس کی سپریمیسی ہے, ٹیکنالوجی کی سپریمیسی ہے, لیکن اس موٹیویشن کا کیا کریں گے؟ ایک ظالم اور مظلوم کی جو اہم میں فرق ہوتا ہے اس کا فرق کیسے کریں گے؟ انہیں تو وہ اپنی زندگی, اپنی جان اور مال کی اپنی داؤ لگا کر, اپنی جان کو داؤ لگا کر اپنی زمین کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. امریکہ کیوں پریشان ہے؟ امریکہ نے تو بیڑے کے بھی بیڑے بھیج دیے وہاں پر. دیکھیے یہ سب ظلم کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ ہی کا تو بچہ ہے اسرائیل, امریکہ ہی تو ظلم کراتا ہے. امریکہ اسرائیل کے بہانے پہ پورا مڈل ایسٹ اور پورے ورلڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے وقت اور اوپر والے کا نظام دیکھیے کہ آج ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. آج یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ اور رشیا اس کو مارتا چلا جا رہا ہے, اور کوئی یوکرین کو بچانے والا نہیں ہے. یہ امریکہ صرف فوجی مدد دے سکتا ہے, ہمت نہیں ہے روس کے خلاف لڑنے کی. اور دوسری طرف اب ایک ظالم اس کو کہتا ہے رشیا ظالم ہے وہاں, اور بالکل بربریت کر رہا ہے رشیا, یوکرین کے سویلین کو مار رہا ہے. یہ میں بھی کہتا ہوں اسے نہیں مارنا چاہیے, لیکن دوسری طرف وہ اسرائیل کے ظلم کو جسٹیفائی کرتا ہے اور وہ فلسطینیوں پہ ظلم کرنے کے لیے اسے اس کے باقاعدہ مدد دے رہا ہے. 7 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے, 8 اکتوبر کو امریکہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم یہ جنگی جو مدد ہے وہ ہم دیں گے. لیکن ویسٹرن کنٹری سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا ڈیفنس کرنے کا پورا ادھیکار ہے. بالکل اس لیے کہتے ہیں چونکہ سب وہ امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہیں. اور دیکھیے ویسٹرن کنٹری, یورپین کنٹریز کہہ رہے ہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ اس ظلم میں برابر کے شکار لگاتار ہیں. وہ یو این میں بھی ویٹو کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ باقاعدہ ہر فورم پہ ظلم کے ساتھ کھڑے اسرائیل کے. لیکن اس سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے اور جو سوچنے کا مقام ہے وہ ان مسلم ممالک کا ہے جن کے رولر مسلم ہیں. وہ آخر ان کا کیا رول ہے؟ گلف کنٹریز کا کیا رول ہے؟ عرب کنٹریز کا کیا رول ہے؟ ایشین کنٹریز کا کیا رول ہے؟ آج ہی خبر ہے کہ ترکی نے کہا ہے کہ جو ان کا حماس کا جو پولیٹیکل جو اسپوکس پرسن ہے اسماعیل ہانیہ, ان کو کنٹری سے چھوڑنے کو کہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر فلسطینی جائیں تو جائیں کہاں؟ کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ زیادہ تر تو امریکن انفلوئنس میں مسلم کنٹریز. تو آخر اب یہ مقام آ گیا ہے کہ مسلم کنٹریز کو جس طرح سے انہوں نے او آئی سی کی جو فورن منسٹرز کی میٹنگ میں ایک کافی اسٹرانگ ورڈ میں جو کنڈمنیشن کیا تھا اسرائیل کا, اس کو عمل میں لائیں اور مجبور کریں امریکہ کو کہ وہ اسرائیل سے فوراً جنگ بندی کرائے, اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کرے. جو 2 نیشن جو سولوشن ہے جس پہ ہمیشہ سے بات ہوتی چلی آئی ہے, اس پہ اب بات ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملے, اور جو اسرائیل اپنے ظلم اب تک ڈھاتا چلا آیا اس سے وہ باز آئے, اور جو مظلوم ہیں بیچارے انہوں نے بھی اپنے جینے کا حق ملے.